بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل بات سے میں اقبال ناظرین، پاکستان میں الیکشن کے بعد حکومت سازی کا سلسلہ شروع کرنے کے لیے پاکستان کی جو ہاری ہوئی سیاسی جماعتیں ہیں جنہوں نے جعلی مینڈیٹ لیا ہے، وہ آج تیسرا دن بھی ہے، سر جوڑ کر بیٹھی ہوئی ہیں۔ کبھی پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ میرے مطالبات کہ بلاول کو وزیر اعظم بنایا جائے، نون لیگ کہتی ہے کہ ہمارے بندے کو وزیر اعظم بنایا جائے، کبھی ایک ترجمان یہ کہتا ہے کہ نہیں، پیپلز پارٹی سے، نون لیگ سے ہم کسی قسم کا اطاعت نہیں کرتے۔ پھر میاں صاحب کبھی فضل الرحمان کو بلاتے ہیں، وہی پرانے جو پی ڈی ایم کا جتھا تھا انہی سے بات چیت کر رہے ہیں۔ جو جماعت جیتی ہوئی ہے، جس کو پوری دنیا نے تسلیم کیا، جس کو پوری دنیا کے صحافی، چینل، رپورٹر، سیاستدان اور اس حد تک کہ دشمن ملک بھی جسے اس بات کی، اس کی جیت کو تسلیم کرتے ہیں، اس کے ساتھ ابھی تک وہی سلسلہ شروع ہے جو پچھلے 2 سال سے ہے۔ مار داڑ، اٹھانا، اغوا کرنا، زبردستی پریس کانفرنس کروانا، لوٹا بنانا، پیسے دینا، یہ سب سلسلہ جاری ہے۔ لیکن یہاں پہ سب سے بڑا جو سوال پیدا ہوتا ہے ناظرین، وہ یہ ہے کہ پاکستان کی پچھلے کئی دہائیوں سے سیاسی عدم استحکام، معاشی عدم استحکام اور جو سماجی، اخلاقی یا جو بھی عدم استحکام ہے، اس کی ذمہ دار کون ہے؟ کیا عوام اس کی ذمہ دار ہے؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے، اور یہ سیاسی، سماجی، معاشی، اخلاقی بحران جو ہے، یہ اس کے پیچھے ایسی کیا ریزنز ہیں، یہ میں آج آپ سے شیئر کروں گا کہ جب آپ کسی شخص کا 70 سالوں سے حق چھینتے رہیں، جب آپ کسی کو زبردستی گن پوائنٹ پر اس کا ضمیر بیچنے پہ مجبور کر دیں، جب آپ دھاندلی، جھوٹ، فراڈ اور تمام طرح کی طاقت کو استعمال کر کے عوام جمہوریت کے نام پر ایک ڈرامہ کریں، تو ظاہر سی بات ہے عوام کب تک برداشت کرے گی۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان، جس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اللہ تعالیٰ کے بعد دوسری اگر طاقت ہے تو وہ عوام کی ہے۔ جمہوریت کا مطلب کہ عوام اپنے ووٹ سے پاکستان کے اندر سیاستدانوں کو یا اپنے نمائندوں کو منتخب کرے گی۔ اس سے پہلے بھی ایسا ہی ہوتا رہا کہ نمائندے عوام کے ووٹ سے منتخب نہیں ہوتے رہے، لیکن عوام کے سامنے اس طرح سے کھل کر کوئی ثبوت نہیں آ رہے تھے، جس کی وجہ سے عوام صبر سے یا خاموشی سے ان سب نتائج کو، ان سب حادثات کو قبول کر لیتی تھی۔ لیکن وقت گزرتا گیا اور ایک وقت ایسا آیا کہ واضح طور پر یہ سمجھ گئے عوام، یہ شعور عمران خان نے انہیں دے دیا کہ اب آپ دیکھیں کہ آپ کی جمہوریت یہ ہے، آپ کی ووٹ کی طاقت یہاں پہ آ کے ختم ہو جاتی ہے، آپ کے ساتھ کس طرح سے کھلواڑ کیا جاتا ہے۔ نون لیگ، پیپلز پارٹی یا پی ڈی ایم کے وہ تمام جتھے جو الیکشن سے چند دن پہلے عوام کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے خیر خواہ ہیں، ہم آپ کی تقدیر کے مالک ہیں، ہم آپ کی ساری مشکلیں آسان کر دیں گے، اور الیکشن جیتنے کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سپیریئر مخلوق ہیں، آپ کیڑے مکوڑے ہیں، آپ ہمارے سامنے نہ آئیں۔ اس دفعہ عوام نے وہ جو 70 سالوں کا غصہ تھا، فرسٹریشن تھی، یا وہ جو کمپاؤنڈ ایفیکٹ تھا، دھیرے دھیرے سمجھتے سمجھتے عوام کو سمجھ آئی، اور عوام نے ووٹ کی طاقت سے ان تمام چوروں، لٹیروں، ڈاکوؤں اور فسطائیت برپا کرنے والوں کو، جھوٹ بولنے والوں کو، اس ملک کے اندر اسلام کا، مذہب کا، قرآن کا نام استعمال کر کے عوام کو دھوکہ دینے والوں کو بہت بری طرح سے رد کیا، اور عوام نے یہ فیصلہ سنایا کہ ہمیں بھوکا رہنا منظور ہے، لیکن ہمیں اپنی خودداری، سوورنٹی، خود مختاری اور اس ملک کے اندر استحکام سیاست چاہیے۔ لیکن جو چور، ڈاکو، لٹیرے، مقتدر حلقے، یہ سب ابھی تک اسی اسکرپٹ پہ ہیں،
یہ عوام کے ساتھ آج بھی ویسا ہی کر رہے ہیں جیسا یہ ماضی میں کرتے آئے۔ دھاندلی سرعام، جھوٹ سرعام، دو نمبری، اغوا، لوٹا بازی، خرید و فروخت، ضمیروں کی منڈی جو خریدنے کی منڈی لگ رہی ہے، یہ پہلے بھی لگتی رہی، اب بھی لگ رہی ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ کاکڑ ہو، فیصل واوڈہ ہو یا پھر نون لیگ، پیپلز پارٹی ان کے ترجمان ہوں، یہ جب بیان دیتے ہیں اور ان کے بیان سے یہ لگتا ہے کہ یہ اس دنیا میں اللہ کی ذات کو نہ مانتے ہیں، نہ اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، ان کا صرف اور صرف یہ دنیا ہی ہے، یا پھر ان کا مالک امریکہ ہے، یا ان کے پاس واپس دنیا سے جا کر کوئی حساب کتاب دینے والا کنسیپٹ نہیں ہے۔ اس بات کو سامنے رکھ کر اب سمجھ نہیں آتی کہ اس ملک کے اندر بہتری کب آئے گی۔ لیکن حالیہ جو الیکشن ہوئے، ان کے الیکشنوں کے بعد جو میس لیول پہ دنیا کی تاریخ کے اندر ہزاروں سال سے اس طرح کی کوئی تاریخ نہیں ملتی کہ جو دھاندلی کی گئی، اس دفعہ جو دھاندلی ہوئی یہ کئی ہزار سال سے بھی اس کے تاریخ کے اندر اس کا کوئی سراغ نہیں ملتا۔ لیکن کچھ لوگوں کے ضمیر جاگے ہیں۔ یہ جو پازیٹیو نقطہ ہے، اس نقطے سے یہ لگتا ہے کہ وہ لوگ جن کا تعلق چاہے نون لیگ سے ہے، جماعت اسلامی سے ہے یا آزاد امیدواروں سے ہے، وہ جو جنہیں فارم 45 کے تحت یا RODRO نے جن کو جیت دے کر انہیں مبارکباد دی، انہوں نے آ کر میڈیا ٹاک کی، پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا حق نہیں، ہم ہارے ہوئے ہیں، اور یہ اصل جو سیٹ ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کے آزاد امیدوار کی ہے۔ اس میں کراچی کے جماعت اسلامی کے رہنما ہوں یا پھر آزاد امیدوار یا نون لیگ کے بھی بہت سے ایسے جو رہنما ہیں، ٹکٹ ہولڈر ہیں، جنہوں نے کہا کہ ہم یہ سیٹ ایکسیپٹ نہیں کرتے، ہم ہارے ہوئے ہیں۔ دوسرا نقطہ کہ ضمیر جب جاگے تو جس طرح سے جہانگیر ترین جنہوں نے IPP بنائی، عمران خان کے ساتھ بے وفائی کی، عوام نے ان کو اتنا بری طرح سے شکست دی کہ ان کے پیسے، ان کی شہرت، ان کے ڈھگوسلے، ان کے ڈرامے سب فلاپ ہو گئے، اور آج انہوں نے کہا کہ میں سیاست چھوڑتا ہوں۔ اصل میں سیاست وہ کر ہی نہیں سکتے تھے، یہ خریدار تھے، یہ منڈیاں لگانے والے تھے، یہ ضمیروں کو خریدنے والے لوگ تھے، انہیں کیا پتہ سیاست کیا ہوتی ہے، ان کا نتیجہ یہی ہونا ہے۔ اسی طرح سے جماعت اسلامی کے جو امیر ہیں، انہوں نے بھی آج یہ کہا کہ میں استعفیٰ دیتا ہوں، کوئی نیا امیر جماعت مقرر ہو۔ لیکن یہاں پہ جو اصل سوال ہے، اس سوال کا جواب یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اس عدم استحکام یا معاشی، سیاسی، سماجی یا دیگر جو اخلاقی ہے، ان سب کی جو گراوٹ ہے، جو بد تہذیبی ہے، جھوٹ فراڈ ہے، اس کا ذمہ دار پاکستان کی عوام نہیں ہے۔ اس کا ذمہ دار پاکستان کے وہ سیاستدان ہیں جو چند اربوں کے خاطر، کروڑ روپوں کی خاطر اپنے ضمیر کو بیچتے ہیں، اپنے سچ کو بیچتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں اور عوام کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اس کا حل یہ ہو سکتا ہے کہ اب پاکستان کے وہ سیاستدان جن کا تعلق نون لیگ سے ہے، پیپلز پارٹی سے ہے یا کسی بھی سیاسی جماعت سے ہے، وہ ان کا ضمیر اگر انہیں اجازت دے، ان کا ضمیر اگر بیدار ہو جائے تو وہ سیاست سے الگ ہو کر یہ کہہ دیں کہ جب تک یہاں پہ صاف و شفاف سیاست نہیں ہوتی، اس وقت تک ہم اس سیاسی نظام کے اندر حصہ نہیں لیتے۔ پھر وہ جو نظام الدین ہے وہ بھی بے بس ہو جائے گا، اور چاہے وہ عدلیہ ہو، بیوروکریسی ہو، اسٹیبلشمنٹ ہو، پولیس والے ہوں، عوام کو PTI کا جھنڈا دیکھ کر روک کر مارنے والے ہوں، یا پھر اور اس طرح سے زبردستی سے فیصلے سنانے والے ہوں، جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ کرنے والے ہوں، یہ پھر بے بس ہو جائیں گے اور ان کے پاس سوائے سیدھے راستے کے علاوہ کوئی حل نہیں بچے گا۔ لیکن میں آخر میں پھر سے یہ کہوں گا کہ پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج نفسیاتی حد سے بھی گر چکی ہے۔
اور پاکستان کے اندر آنے والے وقتوں میں مزید مہنگائی، مزید تباہی، مزید بربادی ہوگی، اس کی ذمہ دار پاکستان پیپلز پارٹی نہیں، پی ٹی آئی نہیں، اس کی ذمہ دار عمران خان نہیں، اس کی ذمہ دار پاکستان کی سیاسی جماعتیں نہیں، اس کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جو فیصلہ ساز ہیں، جو فیصلہ غلط کرتے ہیں، جو عوام کے منہ سے نوالا چھینتے ہیں، جو عوام کو بے بس اور مجبور کرتے ہیں کہ وہ سڑکوں پہ آئیں، جو عوام کو حق نہیں دیتے، اور جب عوام سڑکوں پہ آتی ہے اپنا حق لینے تو ظاہر ہے پھر یہ سارے نتیجے، یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ اب دیکھتے ہیں کہ حکومت سازی کے اندر وہ جو مردار کی طرح چھینا چھپٹی پہ لگے ہوئے ہیں سیاسی جماعتیں، کیا میاں صاحب کی جو آخری سیاسی جھٹکے ہیں یہ شاید اتنے بدنما ہوں، اتنے برے ہوں کہ تاریخ بھی ان کو لکھتے ہوئے شرمائے۔ اب سیاست ان کی ختم ہو چکی ہے، صرف اور صرف وہ اپنی انا یا اپنی ضد، اپنی دشمنی اور اپنی مہارانی کو شاید آنے والے وقتوں میں سیاست میں ان کرنے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن ان کی مہارانی کی سیاست بھی اب ختم ہو چکی ہے۔ دیکھتے ہیں، عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا، اب قدرت کس طرح سے ان سب کو ذلیل کر کے کیا اپنا فیصلہ سناتی ہے۔ ایک بار جن کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔